تو وہ آیت ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر 40. تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قالا رب بما اغویتنی لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. ابلیس نے کہا کہ اے پروردگار اس کے سبب یعنی اس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ اور خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہوں. اور آگے اسی کو اگر کنٹینیو کریں تو قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے، جن کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، جو خلوص دل کے ساتھ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے. یعنی ان کے کسی عمل میں کوئی عمل کرنے میں نہ تو دنیا پیش نظر ہوتی ہے اور نہ ہی عقبہ پیش نظر ہوتی ہے کہ ان کی عبادت، ان کی نماز، ان کا کوئی بھی نیک عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں اس کا بدلہ چاہتے ہیں، کچھ فائدہ چاہتے ہیں، نہ ہی اس لیے کہ وہ جنت میں مقام چاہتے ہیں، بلکہ وہ خالصتاً، مخلص اس کو کہتے ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہے. تو ایسے بندوں پر شیطان کا وار نہیں چلتا، اس پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اخلاص ہی وہ سیدھا راستہ ہے، جو خالصتاً جو عمل میرے لیے کرتا ہے وہی سیدھا راستہ ہے جو میرے در پر آتا ہے، جس کے بارے میں اقبال نے بھی بہت ہی پیارے انداز میں کہا کہ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا نجات، دنیا جو چھوڑ دی ہے عقبہ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اور اس میں بالکل اخلاص یہی ہے کہ جو بھی نیک عمل ہو، بلکہ جو بھی عمل ہو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور اسی سورت کی اگلی آیات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوا کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو آگے بڑھایا کہ جو میرے اخلاص یافتہ بندے ہوں گے، یعنی جو عمل میری رضا کی خاطر کرتے ہوں گے، جن کا ہر عمل میری خاطر ہوگا، خالصتاً میری خاطر ہوگا، تو ان پر تیرا یعنی شیطان کو کہا جا رہا ہے کہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ان پر تو حملہ نہیں کر سکے گا سوائے ان بھٹکے ہوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی. تو انہوں نے کون سی راہ، جو شیطان کی کون سی راہ ہے جو انہوں نے اختیار کر لی؟ تو آج کی گفتگو میں ہم نے یہی بات کی کہ شیطان کی جو راہیں جو انہوں نے اختیار کر لیں، کہ شیطان نے دنیا کو خوبصورت اور رنگین کر کے پیش کیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو گئی. اور دوسری یہ کہ پھر مال کی حرص اور ہوس کی وجہ سے یہ اللہ کا شکر گزار بندے نہ بنے، بلکہ بات بات پر یہ احساس کمتری کا بھی مبتلا ہوئے اور ناشکری میں بھی مبتلا ہوئے اور بات بات پر شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، جیسا کہ آج کل یہ حالت ہماری ہوئی ہے. اور جن پر شیطان حملہ کر لیتا ہے ان کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ شکر گزار بندے نہیں رہتے. تو اور پھر ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، تنگ دستی کے خوف سے، غربت کے خوف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں کہ ہمارے مال میں کمی آ جائے گی. اور پھر جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو شیطان کون سا کام کرتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں وہ ناکام لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو حزب الشیطان کہا گیا ہے کہ یعنی کہ یہ لوگ شیطان کے لشکری ہیں، اس کے گروہ میں شامل لوگ ہیں، اس کی جماعت کے بندے ہیں. اور پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اور کامیاب لوگ کون ہیں قرآن پاک کی روح سے؟ کہ جو وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو بات ہو رہی تھی کہ ہماری نگاہ صرف ظاہری عمل پر ہوتی ہے، لیکن عمل کس طرح ہونا چاہیے، کس لیے ہونا چاہیے. تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی پنجابی کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ
तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, की लैना तस्बीह फड़ के हूँ। इल्म पढ़िया ते अदब ना सिखिया, की लैना इल्म नू पढ़ के हूँ। जाग चिले कटे ते कुछ ना खटिया, की लैना चिलियां वड़ के हूँ। जाग बिना दुध जमदे नाही, बाहू लाल होवन भावें कड़ के हूँ। कि अगर तस्बीह तो फेरी है, तुमने तस्बीह पढ़ी है, लेकिन तुम्हारी उस तस्बीह के पढ़ने से फेरने से तुम्हारा दिल नहीं बदला, तुम्हारे दिल की रुग़बत और ध्यान उसी तरह दुनिया की तरफ जुड़ी हुई है और अल्लाह की तरफ नहीं जुड़ रही, तो ऐसे ही तस्बीह पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं है। इससे तो तेरा ना पढ़ना बेहतर है। और अगर तुमने इल्म हासिल किया, डिग्रियां हासिल की, लेकिन तेरे इस इल्म ने तेरे अंदर अदब को पैदा ना किया, तेरे अंदर अदब पैदा नहीं हो सका, तो आज भी वैसा ही है और ना तेरे दिल में बड़ों का अदब और न छोटों से शफकत है, तो फिर तेरे इस इल्म के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा अगर इस तरह बराबर हैं कि तेरे इल्म ने तेरे ज़ात के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं की, तो फिर ऐसे इल्म पढ़ने के कोई फ़ायदा नहीं है। चिल्ले कटे तो कुछ ना खटिया, तुमने रियाजतें की, इबादत किया, लेकिन क्या हुआ कि तुझने हासिल कुछ नहीं किया, तू अपने रब का कुर्ब नहीं पा सका, तो तेरी ये चिलाकशी और तेरी ये रियाजतें, तेरे ये मुश्किलात सहना किसी काम की नहीं है। जाग बिना दूध जम दे नाही बाहू, होवन भावे लाल होवन भावे कढ़ के हूँ। कि जब तक दूध को जाग ना लगाई जाए, बेशक उसे आग पर पका पका कर लाल भी कर लें तो वो जमेगा नहीं बल्कि ख़राब हो जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि जब तक तू किसी रूहानी पेशवा को अपना रहबर बनाकर उसकी रहनुमाई में मेरे तरफ आने के रास्ते को तलाश नहीं करता, तो ये जो तेरा वजूद जो दूध की मानद है, ये ख़राब हो जाएगा। इससे पहले ये ख़राब हो जाए, इसे जाग लगाकर किसी अल्लाह वाले की बारगाह में दस्ते बैयत करके और फिर उससे वो तरीके सीख जो तरीके मुझ तक तुझे लेकर आए। और एक और जगह पर हज़रत सुल्तान बाहू अपने कलाम में फरमाते हैं कि ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हो। ज़ुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हो। जिथे कलमा दिल दा पढ़िए, जीभे मिले ना ढोई हो। दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे, की जानन यार गलोई हो। कलमा यार पढ़ाया बाहू, मैं सदा सुहागन होई हूँ। कि ज़ुबानी कलमा तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन जो दिल के साथ, यानी कि ज़ुबान से कहते हैं कि ज़ुबान कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कि ज़ुबान से कह देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन जब तक तेरा दिल और तेरी निगाह इस बात की तस्दीक ना कर दे, जब तक तो अंदर से ना मान ले कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तो उससे पहले ये तेरा ज़बानी कलमा पढ़ना जो है वो फ़ायदामंद या सूदमंद नहीं है। और जहाँ पर दिल का कलमा पढ़ा जाता है तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती, उसके तो मकामात ही कुछ और होते हैं। दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे, की जानन यार गलोई हो। तो ये दिल से कलमा जो अल्लाह के आशिक होते हैं वही पढ़ सकते हैं। और ये बातूनी लोग इसकी लज्जत से किस तरह वाकिफ़ हों। एक कलमा सानू यार पढ़ाया तो मैं सदा सुहागन हुई हूँ। आप कहते हैं कि मुझे जो ये कलमा पढ़ना जो है मेरे मुर्शिद ने, मेरे पीर ने मुझे पढ़ाना सिखाया है, तो अब मैं सदा सुहागन हो गई हूँ कि मैंने अपने उस मकसद को पा लिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाता है, और ये हदीस कुदसी है और इसका हवाला है ऐनुल फ़क्र, जो किताब है हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की, उसके सफ़ा नंबर 36 पर है कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सूरिकुम वला इला आमालिकुम बल यंजुरु फ़ी कुलूबिकुम व निय्यातिकुम। कि बेशक अल्लाह ताला नहीं देखता तुम्हारी सूरतों को, नहीं देखता तुम्हारे आमाल को, बल्कि देखता है तुम्हारे दिलों को और तुम्हारी नियतों को। तो बात यह है कि अल्लाह ताला की निगाह हमारे दिल पर है, और पोजीशन क्या है कि हमारा दिल गाफिल है। और इरशाद बारी ताला होता है कि वला तोते मन अगफलना कल्बाहु अन ज़िक्रिना, तो उस शख्स की इताअत ना करो कि जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है। तो
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اس غافل دل کو بیدار کرنا ہے. کس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سے اللہ کے ذکر میں لگا کر جو ہے ہم اس کو زندہ کریں اور پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں اس کو قرب دلایا جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا راہبر، کوئی ایسا مرشد تلاش کیا جائے جو آپ کو اللہ کے قرب کی راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کرے. سامعین محترم، مرشد کامل وہ ایک رہنما، جو روحانی رہنما ہے، کیسا ہونا چاہیے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے وہ کون سا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے وہ ایک بندے کو اللہ کے قرب کی طرف لے جا سکتا ہے. اس پر ایک اور پروگرام کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. تو آج کا پروگرام یہیں پر اختتام ہوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے اس موضوع کو میں کھول کر بیان کروں، اور میں نے بار بار ان باتوں کو ریپیٹ بھی کیا ہے تاکہ وہ جو نکات تھے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، اور اس پروگرام کو سننے کے بعد آپ یقیناً اس نقطے کو سمجھ بھی چکے ہوں گے، اور یقیناً یہ باتیں آپ کے اندر بھی ہوں گی. لیکن کسی اچھی بات کو سن لینا، یاد کر لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اس بات پر کتنا عمل آپ نے کیا، یہ سب سے بڑی بات ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو جب وہ دشمنی کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو پھر جس پر حملہ آور ہو جاتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پروگرام سننے کے بعد اور کچھ نہیں تو 10 منٹ بیٹھ کر سوچئے، اپنے اندر جھانکیے، اپنے اندر غور کیجئے، اور ڈھونڈیے کہ کہیں میں شیطان کے حملے کا شکار تو نہیں ہو چکا، کہیں میں ناشکر گزار بندہ تو نہیں بن چکا، کہیں میں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو چکا. سوچئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے پر راضی ہوتا ہے تو اس کی 2 نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دین کا علم عطا کر دیتا ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے عیب، اس کی برائیاں اس پر واضح کر دیتا ہے. اگر تو آپ کو اپنے اندر اپنے عیب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اگر تو آپ اپنے اندر موجود برائیوں کو دیکھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو سمجھ لیں اللہ آپ پر راضی ہے. لیکن اندر جھانکنے سے اگر آپ کو اپنے اندر کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی، تو سمجھ لیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، کیونکہ آپ ہر بات پر اپنے نفس کی وکالت کر رہے ہیں. اور اگر کوئی کہیں پر نفس کی اس خامی کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ لڑ پڑتے ہیں اس سے، اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں آپ کا من یہ کہہ رہا ہو کہ دنیا میں اگر کوئی اچھا انسان ہے تو وہ میں ہی ہوں؟ نہیں. اگر آپ کے اندر سے یہ جواب آئے کہ دنیا میں اگر سب سے برا کوئی انسان ہے تو وہ میں ہی ہوں، میرے اندر یہ برائیاں ہیں، اور دیکھیں جب تک ہم اپنی خطا کو مانیں گے نہیں، جب ہم اپنے جرم کو قبول نہیں کریں گے، تو معافی کب مانگیں گے؟ معافی تو تب مانگی جاتی ہے پہلے اپنے جرم کا اقبال کیا جاتا ہے.